معافی مانگ لے، سبحان اللہ، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ پاک کو بندہ بڑا کرے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے میرے بندوں، یہ میرے بندے ہیں، یہ خطا کار ہیں، یہ گناہ گار ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جانے، یہ اللہ پاک کو پتہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہے، تو اللہ کریم اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ تو آئیے پیارے سامنے بھائیوں، ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں۔ زندگی بھر میں بے شمار گناہ ہم سے ہوتے ہیں، کوئی ایک گناہ بھی جہنم میں جھونک دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک گناہ، صرف میں ایک گناہ کی بات کروں، یعنی ایک گناہ بھی جہنم میں جھونک دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگیں، کسی گناہ کو ہلکا نہیں جانے دیں، کوئی گناہ ہلکا سمجھ کر بھی نہیں کریں۔ جو گناہ ہے گناہ، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم گناہوں کی معافی مانگیں گے تو پھر گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہمارا دل اور ہمارا دماغ اور ہمارا پورا جسم وہ اس طرف متوجہ ہو، اور واقعی یہ چاہ رہا ہو کہ میں اپنے رب سے آج اپنے سارے گناہ بخشوانا چاہتا ہوں، زندگی بھر کے گناہ میں آج اپنے رب سے بخشوانا چاہتا ہوں، میرا رب آج میرے گناہ کو معاف کر۔ اور یہ کوئی اتنی ہمارے رب کے سامنے کون سی اتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان سے ایک گناہ سرزد ہوا، وہ ایک گناہ سرزد ہوا تو وہ نکل گئے، پہاڑوں میں نکل گئے، اور وہ پہاڑوں میں نکل گئے اور جا کر زاروں کتار ہوتے، رات کو باہر آتے اور رات کو رونا شروع کرتے، اپنے رب کو پکارنا شروع کرتے، رونا شروع کرتے، پکارنا شروع کرتے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جو ثعلبہ کا پتہ کرو، یہ کہاں پر۔ پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جگہ پہنچے تو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ یہاں رات کے وقت وہ نکلتے ہیں اور رات کے وقت اپنے گناہوں کے لیے وہ بڑا زار و قطار ہوتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی وہ اس پہاڑ کے پاس آپ نے رات کو قیام فرمایا، اور وہی ہوا کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلے اور نکل کر بڑا زار و قطار ہونے لگے، بڑا زار و قطار ہونے لگ پڑے کہ ہائے مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا، ایک گناہ سرزد ہوا، ہائے مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا، میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہرحال پھر ان کو لے کے گئے، جب ان کو لے کے گئے تو وہی انہوں نے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، کیا معاف ہو جائے گا۔ تو پھر کیا تھا کہ پھر وہی آئی کہ اس کو بتا دیا جائے کہ اللہ کریم بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ کریم جو ہے وہ گناہ کو بخش دینے پر قادر ہے، اور اگر زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر دیے جائیں تو اللہ پاک کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ تو اس پر جب اس کو یہ بات سنائی گئی تو وہ صحابی
انہوں نے چیخ ماری اور اللہ پاک کو کیا میرے سامنے بھائیوں، اللہ کریم تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. اب یہ بندہ ہے کہ وہ معافی مانگتا ہی نہیں ہے، معافی مانگتا ہی نہیں، معافی مانگتا ہی نہیں. اتنا پتھر دل ہو گیا کہ گناہ کر کے احساس باقی نہ رہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا اور اس کی سزا جہنم کی حقداری. اور یہ انسان بھول گیا کہ میرا کوئی رب ہے جس نے مجھ سے اس گناہ کا حساب لینا ہے اور اس کی سزا مجھے دینی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، وہ سزا تو یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو کیوں نہ آج ہی اپنے رب سے ان سب گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے رب کی اطاعت میں لگ جائیں، اس کی فرما برداری میں لگ جائیں. کیا خوبصورت زندگی ہو جائے گی جو گناہوں سے پاک